ہمیں جوائن کر رہے ہیں شروع میں فواد چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ فواد چودھری صاحب، بہت زیادہ پہلے تو افسوسناک جو واقعہ ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں، جو ہماری رپورٹر صحافی صدف نعیم صاحبہ آج شہید ہو گئیں کنٹینر کے نیچے آ کے۔ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا؟ یہ کنٹینر پہ کوئی ایسی سیکیورٹی سسٹم نہیں تھا ایسا کہ وہ کنٹینر پہ چڑھتے ہوئے گر گئیں اور پچھلا کنٹینر اتنا قریب تھا کہ اس کے نیچے آ گئیں؟ ذرا اس واقعے پہ بتائیے گا ایکچولی ہوا کیا یہ؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ جو صدف نعیم تھی وہ بہت ہی ایک ہونا مشق صحافی تھی، بہت وہ ایک ایسی صحافی تھی کہ میں حیران ہوتا تھا کہ اتنی محنت وہ کرتی تھی، اور ہمارا پی ٹی آئی کی بڑی بیٹ بڑے عرصے سے صدف کے پاس تھی، تو میرا بہت ہی صدف سے قریبی دوستی تھی، تعلق تھا، اور ہمیشہ جو تھا وہ میں نے کوشش بھی کی کہ اس کو جو ہے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ پرسوں ہی جب خان صاحب سے ہم نے صدف نے انٹرویو کیا تو میں نے تعارف بھی کرایا خان صاحب کو، میں نے کہا جی یہ پاکستان کی سب سے محنتی رپورٹر ہے، اور اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی تو میں تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ آخری ملاقات ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی فیلڈ کا جو کام ہے، سمر آپ تو خود طویل عرصہ یہ کرتے رہے ہیں، اس میں بڑا ایک لوگ جو ہوتے ہیں نا جو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں یہ وہی کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آ جائے اور وہ آپ آگے چلا دیں اور ٹویٹیں کر دیں اور وہ انفارمیشن کر دیں، جو فیلڈ کے لوگ کام کرتے ہیں نا وہ بڑا مشکل کام کرتے ہیں اور وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کرتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے تھی۔ اور انفارچونیٹلی آج یہ حادثہ ہوا، اس میں یہ جو اپنی صدف تھی، انفارچونیٹلی یہ ٹرالا جو تھا اس میں مجھے جو بتایا گیا ہے کہ وہ ڈیوائڈر جو تھا وہ اس کے اوپر چل رہی تھیں اور وہاں سے وہ سلپ ہو گئی، اور حالانکہ ٹرالا ہمارے چونکہ یہ جلوس اس طرح سے تھا کہ اس میں آگے بھی ہزاروں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو سپیڈ تو بالکل نہیں تھی، ہارڈلی میں خیال 2-3 کلومیٹر سے زیادہ، 4 کلومیٹر سے زیادہ کی سپیڈ نہیں ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال بہت چونکہ ہیوی تھا تو وہ اس کو جو ہے وہ روک نہیں سکا ہوگا یا سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ لیکن بڑا نقصان ہے۔ اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہمیں امید ہے کہ پنجاب حکومت ان کی کفالت کرے گی، ان کے بچے ہیں چونکہ چھوٹے چھوٹے ان کا خیال رکھا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب، جو اب لانگ مارچ بڑھ رہا ہے اسلام آباد کی طرف، آپ نے آج ٹویٹ بھی کیا کہ 10 سے 15 لاکھ لوگ جمعہ کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، مذاکرات کی بڑی بات چیت ہو رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک دن آتی ہے خبر کہ مذاکرات ہوں گے، اوپننس دونوں طرف سے شو کی جاتی ہے، پھر اگلے دن آتی ہے نہیں یہ مذاکرات ہم ان کے ساتھ تو نہیں کریں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ فسادی ہیں، خونی مارچ لے کے آ رہے ہیں، آپ سے مذاکرات آپ کریں، ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے، یہ جن کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ یہ ایکچولی سٹیٹس مذاکرات کا ہے کیا؟ کوئی بات چیت ہو رہی ہے پریزیڈنسی میں، یا صدر صاحب کر رہے ہیں، یا بالکل نہیں ہو رہی، معطل ہو گیا جو مذاکرات کا پروسیس جاری تھا بیک ٹینر؟ دیکھیے کوئی فارمل مذاکرات تو نہیں ہوئے، فارمل مذاکرات جس میں کوئی ٹیم بیٹھے کوئی بات ہو یہ ہو وہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دیکھیے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اس کو کسی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ اور میں تو اس حق میں ہوں کہ حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہمیں تینوں کو ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ اسپیس دینی چاہیے، اور ملک کو جو ہے وہ سیاسی استحکام کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا ضروری ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک جو ان کا بنیادی آرگومنٹ ہے وہ سمپل ان کا یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم الیکشن کیوں کرائیں، ہم تو الیکشن ہار جائیں گے۔ یہ آرگومنٹ دیکھیں بڑا، اس سے آرگومنٹ کا کیا جواب ہو؟ مطلب آپ کی ڈیموکریسی تو نہ ہوئی کہ ہم اس وقت تک الیکشن نہیں کرائیں گے جب تک ہم الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اور پھر دوسرا دیکھیں یہ بزرگ مہر جو بھی ان کے ساتھ ہیں، اب یہ 4-6 جب نواز شریف جو ہیں، جب یہ بات آئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ نو کانفیڈنس موو یہ واپس لیتے ہیں اور آپ الیکشن کروا دیں تو، اور ہم نے کہا تھا بالکل صحیح ہے، وہ اس سے بہت بہتر وقت تھا ان کے لیے الیکشن کرانے، جب جسٹس نے ان کو کہا کہ الیکشن کرا لیں وہ بہتر وقت تھا الیکشن کرانے کا۔ اب یہ دیکھیے اب یہ لوگ اس وقت حالت یہ ہے کہ یہ لاہور میں، پنڈی میں، کراچی میں باہر کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے، اور 6 مہینے بعد کی جو اکانومی ہے لوگوں نے گھر میں گھس کے مارنا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں اس لیکن سر وہ جو 13 رکنی کمیٹی بھی ایک بنی ہے حکومت کی، رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ تو مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات وہاں کریں گے جن کی بات کو مانی سنی جاتی ہے، جن کے اشاروں پہ یہ چلتے ہیں، لیکن جو ایاز صادق صاحب کو میں کل سن رہا تھا ایک چینل پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا مذاکرات کریں،
جو ان کی مذاکراتی ٹیم آتی ہے بات چیت کے لیے وہ بااختیار نہیں ہوتی, ان کے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں ہوتا, ہم ان سے کیا بات کریں؟ دیکھیے وہ تو خیر جو مذاکراتی ٹیم آتی ہے وہ اس کو ہماری طرف سے جو یہ ان کے ساتھ کوئی فارمل مذاکرات تو کبھی ہوئے ہی نہیں ہے. اور بیک چینل ہی جو بات چیت چل رہی ہے نہیں وہ تو دیکھیے نا, اگر کوئی جا کے ویسے مل لے تو مل لے. صرف عارف علوی صاحب, ہم نے پہلے بھی کہا ہے, اب بھی ہم نے کہا ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے سوائے ہمارا ایک ہی کام ہے, ہم کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے, اور عارف علوی صاحب کے پاس پورا مینڈیٹ ہے. عارف علوی صاحب جو ہے جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ عارف علوی صاحب نے پہلے بھی کی ہے اور وہ اب بھی ان کا آفس جو ہے اوپن ہے, اور دونوں باتیں جو انہوں نے جو عارف علوی صاحب نے اپنے جو قوم جو خطاب تھا پارلیمنٹ اس میں بڑی الیبریٹ طریقے سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس کا کیا ہوگا, فریم ورک کیا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کے معاملے کے اوپر وسیع مشاورت ہونی چاہیے اور جلدی الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ آپ سوچیں. تو اس کے اوپر دونوں پہ جو عارف علوی صاحب ہیں ان کی ایک بہت واضح فریم ورک انہوں نے دیا ہوا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ فوج کو اور حکومت دونوں کو عارف علوی صاحب کے دفتر کھلا ہے, ان کی بات ان سے آپ بات چیت کریں. سر اچھا سر, یہ جو آج ہم نے دعویٰ بھی سنا کل شہباز شریف صاحب کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کامن فرینڈ کے ذریعے, ایک بزنس مین ہے جس کے ذریعے خان صاحب نے مجھے پیغام بھیجا کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں آرمی چیف کے تقرر کے والے سے, 3 نام میں دیتا ہوں 3 آپ دیں, ارلی الیکشن کی ڈیٹ پہ بات کرتے ہیں. میں نے معذرت کر لی کہ آپ ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں, میں آپ سے کیا بات کروں. ہاں میثاق معیشت میثاق جمہوریت پہ بات کر لیتے ہیں, آرمی چیف کے تقرر پہ کوئی بات نہیں ہوگی, ارلی الیکشن پہ کوئی بات نہیں ہوگی. یہ کس کے ذریعے پیغام بھیج رہے ہیں خان صاحب؟ میرا خیال ہے کوئی لوگ ویسے اپنی طرف سے بھی کوئی بات, میں نہیں کہہ سکتا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ خود بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کر دیتے ہیں تاکہ اس پہ اوپر کئیوں کی انٹینشن اچھی بھی ہوتی ہے, کچھ اہمیت کے لیے بھی یہ بات کر دیتے ہیں. لیکن عمران خان کہاں شہباز شریف سے بات چیت کریں گے, عمران خان نہیں کریں گے. اور کرے گا خان صاحب نے کسی دوست کے ذریعے پیغام نہیں بھیجا ہوگا یا نہیں بھیجا؟ میں دیکھو سمر میں یعنی مجھے آپ چھوڑ دیں, یو نو عمران خان ٹو ویل, آپ ان کو بڑا قریب سے جانتے ہیں, اطہر جانتے ہیں, وہ شہباز شریف کو کہاں وہ میسج بھیجیں گے, تو اس لیے یہ تو ریلیونٹ ہے بات. ہاں یہ جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ ضرور وہ سیریس کوششیں کرتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کا آفس بھی بڑا معتبر ہے, اور پاکستان کا جو اس وقت سیاسی بحران ہے اس کے حل کے لیے بڑی جو مؤثر کردار اور تجویز ہے وہ پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے ہو سکتے ہیں. تو آر یو ہوپ فل کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کوئی بات چیت کسی ڈگر پہنچ جائے گی, یا پھر آپ پہنچیں گے اسلام آباد اور دمادم مست کلندر ہوگا؟ یہ تو دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے سوچنا ہے, وہ انہوں نے سوچنا ہے. اتنی ان پاپولر پوزیشن کے اوپر عام طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نہیں رہتی, اور ابھی جو ہے آپ دیکھو یہ جو کرم کا ابھی پریزیڈنشل الیکشن ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کرم میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے, اور ہم نے پی ٹی آئی نے عمران خان اور مرکزی قیادت کی طرف سے تو تحریک تک نہیں چلائی گئی, اور وہاں پر بھی عمران خان جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی لیڈ کے ساتھ آ گئے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ایک جنرل ماحول کیا ہے, اور کیا یہ سوٹ کرتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ شہباز شریف جیسے ان پاپولر لیڈر کے ساتھ اپنے آپ کو بھی خراب کرے. میرا یہ خیال ہے انہیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ صرف عارف علوی صاحب کو دیا ہوا ہے, وہی بات چیت کر رہے ہیں. وہ اگر کسی جگہ پہنچتی ہے تو وہ ضرور دیکھا جائے گا, اور وہ ہوپ فل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے ساری صورتحال کو, اس پہ خاموش نہیں رہے گی, معاملہ کہیں نہ کہیں لگے گا. جناب اطہر کاظمی صاحب, اب کنفیوژن صرف یہ ہے کہ 2 دن پہلے تک تو ہم سن رہے تھے سب مذاکرات کر رہے تھے, گورنمنٹ بھی کہہ رہے تھے ہم بھی اوپن ہیں, کمیٹی بنا دی ہے, وہاں سے فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے جی ہم بھی مذاکرات بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ پہ, لیکن ایک دم سے پھر شفٹ آ گیا پورا دونوں طرف سے بیانات کے اندر, جی کوئی مذاکرات نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم فسادیوں سے مذاکرات نہیں کریں, یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ان کے ساتھ تو بنتا ہی نہیں مذاکرات کرنا, بات چیت ہم کہیں اور کریں گے. اب اس پہ جو شہباز صاحب کا دعویٰ ہے ذرا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں جو انہوں نے کیا کہ مجھے پیغام بھیجا گیا, اور پھر اس پہ عمران خان نے ایک جواب دیا ہے, بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. پہلے شہباز شریف صاحب کو سن لیں. میرے جاننے والے ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے آئے. ان کے جی 2 ایشوز, ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں, اور دوسرا الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں, ہمیں ڈیٹ دیں, اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا جو 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دوں. کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا؟ خالصاً یہ ایک آئینی معاملہ ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیر اعظم کو دی ہے. مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس
اس بارے میں نہیں کرنی. ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے, مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ ان سے ہاتھ ملایا جائے. جناب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہباز شریف کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی اور وہ کس کے ساتھ بات چیت کریں گے؟ آج انہوں نے کنٹینر سے, لانگ مارچ کے کنٹینر سے یہ مخاطب کیا شہباز شریف صاحب کو. ذرا سن لیں. شہباز شریف, آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے, ہم آرمی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کریں. دیکھو شہباز شریف, بات سن لو, میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا, میں ان سے بات کر رہا ہوں اور جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی ڈکی کے اندر چھپ کے جایا کرتے تھے. تمہارے سے بات کرنے کا فائدہ ہے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ کاظمی صاحب, یہ کیوں اتنی کنفیوژن ہے؟ یعنی کہ بیک چینل کر بھی رہے ہیں اور سامنے کوئی ماننا نہیں چاہ رہا, اس سے آن نہیں کرنا چاہ رہا, یا کیا ماجرا, کیا لگ کیا رہا ہے؟ کیوں اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ کرنے ہیں لیکن نہیں کریں گے؟ جی جیسا شہباز صاحب نے بھی کہا, میرے کوئی جاننے والے ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو کاروباری شخصیت, کاروباری شخصیت. اب وہ کس نے ان کو پیغام بھیجا؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو یہ تاثر ہے نا کہ پہلے کوئی مذاکرات ہو رہے تھے, مذاکرات تو پہلے بھی نہیں ہو رہے تھے. بیک چینل ایک رابطے تھے جو صدر عارف الوی کی ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد ایک شروع ہوا تھا ایک پروسیس. جی, صدر عارف الوی صاحب کے پر اگر آپ سیاسی مذاکرات کی بات کریں, جو سیاسی مذاکرات ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہوتے ہیں. اگر پی ڈی ایم کے بیچ میں اور خان صاحب کی جماعت آمنے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہوتے تو اس نہج پہ ہم نے پہنچنا ہی نہیں تھا. اور خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ جب تک چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. تو اسی وجہ سے وہ ایک طرح سے عوامی پریشر ڈالنا چاہتے ہیں اور عوامی پریشر ڈال کے وہ کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں. اور ایک بات جو انہوں نے کہی کہ آپ سے ہم بات نہیں کریں گے, ہم ان سے بات کریں گے جو آپ کو چلاتے ہیں. تو اس حکومت کی ایک طرح سے آئینی اور لیجٹیمیسی جو اس حکومت کی ہے اس کے اوپر بھی وہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں.